بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ایک دو دوست ہیں، ان کی طرف سے کمنٹ آیا کہ کرایہ اپلائی کرنے کی جو اجودہ ہے، جس میں ہم اپنا کرائے کی صورت میں امداد اپلائی کرتے ہیں، جس کو ابھی تاجہ بھی کہتے ہیں، اس ڈپارٹمنٹ کو جہاں پہ ہم اپلائی کرتے ہیں کتلونیا کے اندر، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ میں بتاتا چلوں کہ پورے اسپین میں یہ اجودہ ہے، لیکن ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جو ہے یہ اپلائی کرتے ہیں، اور تقریباً تمام جگہوں پر یہی ریکوائرمنٹ ہے جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اجودہ ہے یہ الکلیر کی، یہ ہمیشہ متعلقہ ایجنٹامنٹوں کے انڈر ہوتی ہے۔ اگر کسی کو اس دفتر کا اپنے ایریے میں نہ پتہ چلے تو لازمی طور پہ اپنے ایجنٹامنٹوں سے معلومات لے سکتا ہے، ایجنٹامنٹوں اس کو بتا سکتی ہے۔ اگر تو وہ چھوٹا ٹاؤن ہوا، اتنا بڑا نہیں ہوا، تو ایجنٹامنٹو خود ہی اجودہ دیتی ہے۔ اگر اب یہ بارسونا کی جس طرح منسپل بڑے ایریاز ہیں، بڑی آبادی ہیں، تو انہوں نے اسپیشل ابھی تاجے کا ایک علیحدہ سے رکھا ہوا ہے آفس، جو کہ امداد دیتا ہے الکلیر کی صورت میں۔ تو اب بات کرتے ہیں اس اجودہ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کس طرح اپلائی کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ کرونا کی وجہ سے انہوں نے آن لائن کیا تھا کہ آن لائن آپ اپلائی کریں، اور کرونا کی انشاءاللہ تعالی اثرات ختم ہو رہے ہیں، بلکہ کرونا کے ساتھ ساتھ بھی لوگوں نے سیٹا لے کے ہی اپلائی کیا۔ میں آپ کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آن لائن اس اجودہ کو اپلائی نہ کریں، بلکہ سیٹا لے کے ٹیلی فون پہ خود آفس جا کے اپلائی کریں۔ جو وہاں پہ اپلائی کرنے سے رسپانس آتا ہے وہ آپ کو آن لائن اپلائی کرنے سے نہیں ملتا، اور آن لائن اپلائی کرنے سے بہت سارے لوگوں کی اجودہ آتی ہی نہیں ہے، وہ بہت ویٹ کرتے رہتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو فائل ہے وہ صحیح طرح سے چیک ہی نہیں کی گئی، اس پہ کوئی فالتہ تھا تو وہ لگا کے نہ آپ کو انفارم کیا گیا اور نہ ہی آپ کو کال کی گئی کہ آپ آ کے اس کو دور کریں۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ سیٹا لیں اور خود جا کے یہ سارا کام کریں۔ اب چلتے ہیں پروسیس کی طرف۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بالکل ایسا شو نہیں کرنا ان کو کہ آپ کام نہیں کر رہے۔ اگر آپ کی الکلیر کافی ہے، مثال کے طور پہ 500 600 سے زیادہ ہے، تو آپ اگر شو کرتے ہیں میں کرتا کچھ نہیں، وہ پہلا کویشچن آپ سے پوچھیں گے تو آپ الکلیر کس طرح پے کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی اس وجہ سے بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے کہ آپ تو یہ پے کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکومنٹ کون کون سے آپ نے لے کے جانے ہیں۔ ڈاکومنٹ سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسیدیں بہت ضروری ہیں، جو آپ نے الکلیر جمع کروانی ہے اس کی رسیدیں سنبھالنی ہے۔ اگر نہیں بھی سنبھالے، جو آن لائن آپ نے بینک سے ٹرانسفر کیے ہیں وہ بھی نکل آتی ہیں، یا اپنی ایجنسی سے بھی آپ طلب کر سکتے ہیں اکٹھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کام کا کنٹریکٹ ہونا چاہیے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس نومینل ہے تو نومینل بھی آپ نے شو کروانی ہے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے۔ وہ چیک کرتے ہیں آپ کی سیلری کتنی ہے، فرد کتنے ہیں، الکلیر کتنی ہے، یہ ساری چیزیں چیک کر کے پھر وہ کرتے ہیں۔ گھر کا کنٹریکٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ گھر کا کنٹریکٹ آپ کے نام ہو، آپ کے پاس ہو۔ اس کے بعد امداد اپلائی کرتے وقت جو دستخط آپ کے اور کنٹریکٹ کے درمیان ہوئے ہیں، وہ آپ کا جو سرٹیفکیٹ کچھ ایجنسی جو ہیں وہ ایک سیپریٹ آپ سے ایگریمنٹ کرتی ہیں، وہ بھی بعض اوقات مانگ لیتے ہیں، بہت کم چانسز ہیں۔ اس کے بعد جو 750 یورو اس کا انہوں نے میکسیمم رکھا ہوا ہے الکلیر، اس کے حساب سے یہ اجودہ دیتے ہیں۔ 750 ابھی تک انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ 750 سے زیادہ کہ اجودہ انہوں نے کیلکولیٹ نہیں کرنی، کم از کم جو ہے وہ 200 دیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 450 تک دیتے ہیں اجودہ، لیکن وہ اس صورت میں جب کہ ڈسیبل ہو، ترخیص نمروسا ہو، آپ بالکل کام نہ کرتے ہوں، ایسی کوئی مجبوری کی حالت ہو، اس میں آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ اس پہ آپ کو بتاتا چلوں، جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو ان ڈاکومنٹس پہ اگر آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ کا جو پارٹنر ہے، خاوند ہے یا وائف ہے، اس کے سائن کرنے بھی ضروری ہیں۔ اس کے بعد تمام فیملی ممبرز کی جو لیبرو فیملیاں ہے وہ آپ کو لے جانی ضروری ہے۔ ان کے برتھ سرٹیفکیٹ، اگر لیبرو فیملیاں نہیں ہیں تو برتھ سرٹیفکیٹ، اگر یہاں کے بچے ہیں تو وہ لے جانے ضروری ہیں، اگر وہ نہیں ہیں لیبرو فیملیاں، اگر وہ دونوں نہیں ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی اسکول کا بھی مانگ سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو آپ نے پروف دینا ہے کہ آپ کے بچے یہاں آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔
اس کے بعد جو سب سے اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے جب اپلائی کرنا ہے تو کسی طرح کی بھی ڈاکومنٹیشن سے پیچھے نہیں ہے، جو وہ چیزیں مانگیں ان کو بر وقت پہنچانی ہے، ان کو کوئی بھی ایسا بہانہ نہیں دینا کہ وہ آپ کی اجودہ جو ہے وہ ڈیلے کی وجہ سے یا اس وجہ سے ریجیکٹ کریں۔ اور جو سب سے ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا بینک اکاؤنٹ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ کا لازمی ہونا چاہیے اس بندے کے نام کا جس بندے کے نام آپ اپلائی کر رہے ہیں۔ اگر آپ پارٹنر میں سے ایک اپلائی کر رہا ہے، فار ایگزامپل خامد کر رہا ہے، تو خامد کا لازمی بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اپلائی وہ کر رہا ہے اور بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اپنی وائف کا دے دے۔ وہ ہمیشہ چیک اینڈ بیلنس کی وجہ سے اسی بندے کا اکاؤنٹ لیتے ہیں جس بندے نے اپلائی کی ہے، تاکہ کل کو کلیم نہ کر سکے کہ مجھے اجودہ نہیں ملی۔ تو اس وجہ سے آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ نے سال جانا ہے جب اپلائی کرنی ہے ان کو دینے کے لیے۔ اس کے بعد اوورال یہی ڈاکومنٹ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مین ڈاکومنٹس نہیں ہے۔ اس میں جو سب سے ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ رسیدیں بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر آپ کو اجودہ نہیں ملے گی۔ اگر آپ نے سال کی اجودہ لینی ہے تو 12 مہینے کی پوری رسیدیں ہونی چاہیے، ورنہ جتنے مہینے کی رسیدیں ہوں گی اس حساب سے آپ کو اجودہ کم ملے گی۔ اس وجہ سے یہ زیادہ ذہن میں رکھیں کہ جو رسیدیں آپ جمع کروا رہے ہیں وہ آپ پریزنٹ بھی ان کو کرائیں اگر اجودہ پوری لینا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اوورال اور ڈاکومنٹس اتنے زیادہ ضروری نہیں ہیں۔ جو آپ کے کارڈ ہوتے ہیں ریزیڈنٹ کارڈ وہ تو آپ نے لے جانے ہی لے جانے ہیں اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے۔ ان کی عموماً تمام کی کاپیز مانگ لیتے ہیں، بچوں کی، بیوی کی، خامد کی، تمام کی کاپیز جو ہیں وہ مانگتے ہیں اور وہ اپنے ریکارڈ میں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ پہ سائن کریں گے، بس یہ اوورال جو کاروائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی جو اجودہ ہے وہ سلیکٹ ہوگی یا نہ، وہ آپ کے موبائل پہ میسج آ جاتا ہے۔ میسج آ جاتا ہے کہ فاورابل یا نو فاورابل، اور ساتھ آپ کو عموماً طور پہ مختلف ایریاز میں مختلف ہے۔ کچھ ایریا پہ جنوری کو آدھے بھیجتے ہیں، فروری کو باقی آدھے، کچھ ایریا میں ہر مہینے بھیجتے رہتے ہیں جیسے سینٹر ایریا بارسلونا کا، اور کچھ ایریا ایسے ہیں جہاں پہ 6 مہینوں کا بھیج دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل جولائی میں، اگست میں کچھ بھیج دیتے ہیں اور باقی جنوری فروری میں آدھے بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح کا پروسیس ہوتا ہے ہمیشہ۔ یہ لاسٹ ایئر کے جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ اور جو رینتا ہے وہ بہت ضروری اس میں کردار ادا کرتا ہے۔ رینتا بھی آپ کو پچھلے سال کا جو ہے وہ پریزنٹ کروانا ہوتا ہے، وہ آپ کروائیں گے تو اس کی بیس پہ بھی آپ کو اس میں رعایت ملے گی۔ رینتا عموماً طور پہ اس اجودہ دی الکلیر پہ بہت زیادہ افیکٹ نہیں پڑتا، لیکن بعض لوگوں سے وہ مانگ لیتے ہیں کہ پچھلے سال کا رینتا لے کے آئیں، خاص طور پہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں جن کی آٹونومو وغیرہ ہوتی ہے۔ کاروباری کا وہ اتنا ان کا سولیدہ سوسیال کا سارا وہ چیک کر سکتے ہیں تمام، لیکن لاسٹ ایئر جو ہے 2020 میں کافی لوگوں سے انہوں نے 2019 کا رینتا بھی مانگا تھا۔ تو دوستو یہ ہے اوورال ڈاکومنٹس اور پروسیجر جو آپ کر کے اس اجودہ کو اپلائی کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ امید ہے اس انفارمیشن سے آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔